رشتے سہمے سہمے سے ہیں، اعتماد لرز رہا ہے۔ دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اپنے والدین کے عہد میں جی رہے تھے، اور جب ہم بڑے ہوئے تو اپنے عہد کے بجائے اپنی اولاد کی عہد میں جی رہے ہیں۔ جب واقعات سامنے آتے ہیں تو لرز کر رہ جاتا ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو ہماری جو بھی فکر تھی وہ غنیمت تھی۔ ہمارے بچپن میں ہمیں دیکھنے کے لیے ہمارے بہت سارے لوگ تھے۔ ہم نگاہوں میں رہتے تھے والدین کی، چچا، تایا، ماموں اور رشتہ داروں کی۔ محلے کے بڑے بزرگ بھی خیال رکھتے۔ کسی ایسی ویسے کے ساتھ بیٹھتا دیکھ لیا تو شکایت لازمی تھی ابا سے۔ ہمارا بچپن وہ تھا جب معاشرے میں بھیڑیے کم تھے اور محافظ زیادہ تھے، اور اب صورت حال اکثر مختلف ہے۔ بھیڑیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور محافظ سستی اور غفلت کا شکار ہے۔ اپنے بچوں کو خود سے بڑھ کر حفاظت کریں، خالو پھوپھا سے ہی نہیں بلکہ محرم رشتہ داروں سے، چاچا، ماموں اور بھائی رشتے سے حتی امکان فاصلہ رکھیں۔ حادثے کے بعد میں بچیاں جس ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، بہت سے والدین کو تو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ستم یہ کہ نہ کسی سے کھل کر بات کی جا سکتی ہے اور نہ کسی کو گھر میں آنے سے منع کیا جا سکتا۔ کمزوریوں کے بارے میں جب معلوم ہوتا ہے تو بد فطرت رشتہ دار بلیک میل سے بھی باز نہیں آتے۔ بچیوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے یا پھر وہ اس گناہ میں راضی ہو جاتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں نقصان آپ کا اور آپ کی اولاد کا ہے۔ معاشرے میں موجود مثالیں اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ماہرین نفسیات سے جا کر پوچھئے، وہ آپ کو ایسی سچی کہانیاں سنائیں گے کہ آپ سر پکڑ لیں گے۔ چند تجاویز عرض ہیں۔ برائے کرم گھر میں باپ، بھائی اور بیٹے کے سامنے بھی دوپٹہ ڈال کر رکھیں۔ بچیوں کو محرم و نہ محرم کے بارے میں بتائیں اور محرم رشتہ دار رشتوں سے بھی حد میں رہنا سکھائیں۔ شادی بیاہ کو سادہ کیجیے۔ شادی بیاہ میں بہت زیادہ قربتیں، شوخیاں، ڈانس، گانے، یہ سب خرافات اکثر گناہ کی زمین کو نرم کر دیتی ہیں۔ حیا کے منافی کوئی چیز اپنے موبائل یا ٹی وی پر مت دیکھیے۔ ان کے استعمال کو بدتریز محدود کرتے چلیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو روز کا معمول بنا لیجیے۔ جب والدین پڑھیں گے تو اولاد بھی سیکھے گی۔ اپنے بچوں کو وقت دیجیے، ان سے دوستی کیجیے۔